المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ ارواح و نافدہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب و احترام خلوص اور محبت کے ساتھ جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے یہ قدم اعلیٰ تیرا۔ وہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے شاہ تیرا۔ وہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور مزرع چشت و بخارا عراق اور اجمیر، سٹی کے حساب سے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ ان شہروں میں بڑے بڑے اولیاء کرام آرام فرما۔ مزرع چشت و بخارا عراق اور اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ ایک نعت کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات، جہاں جہاں پر دنیا کے اندر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشقان اولیاء محبان اہل بیت خوش عقیدہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں دنیا کے اندر، وہ اس مہینے کا بھی دل سے احترام کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کو نسبت ہے اس عظیم ذات سے کہ جسے دنیا ولایت کے اندر قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور الگ الگ طریقے سے لوگ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنی حیثیتوں کے مطابق
کوئی اپنے گھر میں ہی چھوٹا موٹا کوئی معاملہ بنا کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے تو کہیں پوری قوم اور پورا محلہ اور پوری بستی مل کر حضور غوث اعظم کے نام پر لنگر بنایا کرتے ہیں. اب پورا قوم، پوری سماج، پوری بستی مل جائے تو اس میں یہ صحیح بھی ہوتا ہے معاملہ کہ 5 دینے والے کا بھی معاملہ چل گیا اور 500 دینے والے کا بھی معاملہ چل گیا. اس سب کا نذرانہ اکٹھا ہو کر غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے. اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑے دن پہلے یہاں کسی بستی کے اندر بھی شیرنی کا بھی پروگرام تھا اور جلسے کا بھی پروگرام تھا، اور آج یہاں بھی شیرنی کا بھی پروگرام ہے، جلسے کا بھی پروگرام ہے. یہ اچھا معاملہ ہے. خالی کھلا کر رخصت کر دینا، نیاز لٹا کر رخصت کر دینا، لنگر لٹا کر رخصت کر دینا ٹھیک ہے. لنگر کھانے والے بھی ہم ہیں، لنگر کھلانے والے بھی ہم ہیں. اللہ نے یہ مقدر بھی ہمیں ہی عطا فرمایا ہے کہ شب برات کا حلوہ بھی ہمارے ہی نصیب میں ہے اور غوث اعظم کے نام کی بریانی بھی ہمارے ہی نصیب میں ہے. یہ رب کا کرم اور احسان ہے. لیکن خالی کھا کر بزرگوں کے نام پر پیٹ نہ بڑھایا جائے، بلکہ محفلوں میں بیٹھ کر ان کی زندگی سن کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر کے اپنے دل اور دماغ کو بھی روشن کر لیا. یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ آج ہمارے یہاں بزرگوں کے نام پر صرف اور صرف کھانے کھلانے کے علاوہ کچھ نہیں رہا ہے. اب 12 مہینے کے 12 تہوار دیکھ لیں یا جتنے بھی مسلمانوں کے تہوار ہیں، ان تہواروں کے اندر آپ صرف یہ غور کر لیں کہ ہم نے سارے تہواروں کا معاملہ صرف کھانے پینے پر منحصر کر دیا. اس پر یہ بنانا ہے، اس پر یہ بنانا ہے، اس پر میٹھا ہوگا، اس میں حلوہ ہوگا، اس میں بریانی ہوگی، اس میں یہ ہوگا. سارا شیڈیول جو ہے وہ صرف ہم نے کھانے پینے پر منحصر کر رکھا ہے. ہم نے 11ویں کے مہینے میں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ میں بتانا کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں قبلہ امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں، میں اپنے آس پاس کے علماء کی بارگاہ میں جا کر زانوئے ادب طے کروں، میں علماء کے پاس میں جا کر ادب کے ساتھ میں بیٹھوں اور ان سے کم از کم اتنا تو پوچھوں، سرکار یہ جو اس گلی میں نیاز بن رہی ہے، حضرت اس گلی میں جو لنگر بن رہا ہے، گھر گھر کے اندر جو غوث اعظم کی نیاز لگ رہی ہے، ذرا اتنا تو بتاؤ اس غوث اعظم کی زندگی کا معاملہ کیا ہے، اس غوث اعظم کو اللہ نے مقام کس لیے کیسے عطا فرمایا، ان کو یہ شان اور بلندی رب نے کیسے عطا فرمائی. یہ ضروری ہے جاننا ہمارے اور آپ کے لیے، ورنہ یاد رکھنا آنے والے وقت میں صرف ہمارے یہاں شیرنیوں کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا، صرف ہمارے یہاں دیگوں اور لنگروں کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. اللہ اکبر. اگر ہم نے اپنی نسلوں کو غوث اعظم کے مشن کے بارے میں نہیں بتایا، غوث اعظم کی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا، سرکار غوث اعظم کی حیات طیبہ کے بارے میں نہیں بتایا، تو ہماری نسلوں کو صرف اتنا ہی پتا رہ جائے گا کہ غوث پاک وہ ہے کہ جن کے نام پر کھانا کھایا جاتا ہو، کھلایا جاتا ہو. غوث اعظم وہ ہے جس کے نام پر خالی یہ لٹایا جاتا ہو اور لوٹا جاتا ہو. ہمارے اندر یہی خالی باقی رہ جائے گا. اللہ اکبر. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ میرے بچوں اور میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی اس اللہ کے ولی کا نام ہے، اللہ کے اس محبوب بندے کا نام ہے، اللہ کے اس مقرب بندے کا نام ہے جس بندے کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں ولایت کا تاج عطا فرمایا تھا، اللہ نے جسے پاکیزہ گھرانہ عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. آج کوئی پولیٹیکل گھرانے میں پیدا ہو جائے تو وہ ناز کرتا ہے اپنے آپ پر، وہ کہتا ہے کہ صاحب میرا دادا راجنیتی میں وہ اثر رکھتا تھا، میرا نانا راجنیتی میں وہ اثر رکھتا تھا، میرا چاچا راجنیتی میں وہ ہے. میں زیادہ لمبا چوڑا نہیں بتاؤں گا، اشارے کی بولی سمجھ جانا. اگر کسی کے یہاں مقام اور مرتبہ والے لوگ رہتے ہو تو وہ اپنی قسمت
امت پر ناز کرتا ہے، وہ زمانے کے اندر کالر اوپر کر کے گلیوں میں چلا کرتا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کا دادا فلا ہے، جس کا نانا فلا ہے، جس کا باپ فلا ہے۔ اے لوگوں، شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جس کا دادا ولی ہے، اللہ اکبر، جس کا نانا ولی ہو اور جس کی نانی ولیہ ہو اور جس کا باپ ولی ہو اور جس کی ماں بھی ولیہ ہو، جس کا خاندان پورا ایسا ہو کہ جو ولایت کے تاجوں سے جن کے سر چمک رہے ہوں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا گھرانہ ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا خاندان ہے۔ اے رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس مقام اور مرتبے کے مالک کا نام ہے کہ جب وہ 4 سال کی عمر میں بغداد کی گلیوں میں چلا کرتے تھے اور مدرسے میں جب پڑھنے جایا کرتے تھے تو خدا کی قسم فرشتے جن کے لیے اعلان کرتے تھے افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ۔ اے لوگوں، یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بچہ پیدائشی ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اس غوث اعظم کے ہم ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ، بولو الحمدللہ، جن کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ ابھی بچپنا مولانا حیدر صاحب سے سن رہے تھے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتاؤں، جس کا بچپن بے مثال ہو اس کے بچپن کا عالم کیا ہوگا، جس کا بچپنا اتنا بے مثال ہو کہ کبھی ڈاکوؤں کو توبہ کروایا کرتے ہو، کبھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہو، کبھی نظر سے بگڑے ہوئے کام بنا دیا کرتے ہو۔ اللہ اکبر، ارے بچپن کے غوث اعظم کا جب یہ حال ہے تو آپ بتاؤ ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، بچپنا آپ نے سنا، ارے جن کی جوانی عبادت میں گزرتی ہو، جن کی جوانی کا حال یہ ہو کہ کبھی جنگلوں میں آپ فرمایا کرتے ہیں میں 15 سال تک قرآن کی تلاوت ایک پیر پر کھڑے ہو کر کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، چند سالوں تک آپ فرماتے ہیں مجاہدہ اور ریاضت کی خاطر میں نے 3 سال تک کم از کم جنگلوں میں سفر کرتا رہا، جنگلوں میں گھومتا رہا، آبادیوں سے بہت دور رہا۔ مجھے جب بھوک لگتی، نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے جب مسلح پر کھڑا رہنا دشوار ہو جاتا تو میں روٹی نہیں کھایا کرتا تھا، میں پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، آج ہم نے جانا ہی نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کیا ہے، آج ہماری نسلوں نے پہچانا نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے سرکار کے دیوانوں، اگر ہم جان لیتے خالی کہ ان کا دامن کتنا پاکیزہ ہے، جن کے دامن سے وابستہ ہونے کا ہم اعلان کرتے ہیں، ان کا نام کتنا پاکیزہ ہے، جن کے نام جن کی نسبتیں ہم اپنے نام کے آگے لگایا کرتے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی، کوئی نقش بندی، سوہر پرتی، چاہے کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، ہر سلسلہ قادری سلسلے سے ٹچ ہوتا ہے۔ مزرعہ چشت و بخارا، عراق اور اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ ارے تو چاہے کوئی بھی ہو، تیرے ہاتھ میں دامن اگر پکڑتے پہنچے گا تو دامن کہیں نہ کہیں عبد القادر کا تیرے ہاتھ میں آ ہی جائے گا، جائے گا۔ لیکن مجھے بتاؤ اس دامن کا خیال کون رکھتا ہے، اس نام کا خیال کون رکھتا ہے؟ اللہ اکبر، غوث اعظم کے دیوانگی کا نعرے لگانے والے سال میں کوئی 1 مرتبہ دیوانگی کا نعرہ لگاتا ہے، 2-4 مرتبہ خیال کرتا ہے، مگر مسلمانوں کے محلے کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی شراب پی کے نالی کے پاس میں پڑا ہوا ہے، تو کوئی جوے کے اندر ملوث ہے، کوئی سٹا کھیل کر چند دنوں میں کروڑ پتی بننا چاہ رہا ہے۔ معاذ اللہ، مولانا سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، صاحب میچ کے اندر کھیلنا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ اور نادان، شریعت کا مذاق مت بنا، اللہ کی قسم شریعت نے جسے حرام قرار دے دیا ہے تو چاہے کتنا بھی رستہ بدل لے وہ حرام حرام ہی رہے گا، وہ حلال ہو کر نہیں رہے گا۔ اللہ اللہ، آج مسلمانوں کے جوان کرکٹ کے میچ کے اندر سٹا لگا کر برباد ہو رہے ہیں، کوئی پھانسی کھا کر
کر مر رہا ہے، کوئی فیملی چھوڑ کر کہیں اور بھاگا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے غوث اعظم کے دامن کا مقام نہیں سمجھا ہے، اس لیے کہ تم نے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ تم اسلام کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے، مکمل طور پر اسلام کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے. جبھی تو آج یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جوان کبھی کیسینو میں جوا کھیلتا نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کے جوان شراب کی بوتلیں لے کر شادیوں میں راتی جوگوں کے نام پر عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جبھی تو یہ مسئلہ جو نظر آ رہا ہے کہ شادیوں کے موقع پر مسلمانوں کی بیٹیاں باراتوں میں ماذ اللہ صدمہ اللہ سر کھلی ہوئی گھوم رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں بے حجاب اور بے پردہ باراتوں کے اندر گھوم رہی ہے. شادی کے نام پر عیاشیوں کا بازار گرم ہو رہا ہے، شادی کے نام پر بے پردگی اور بے حیائی ہو رہی ہے. اللہ اللہ، ارے کیا کیوں نہیں دیتے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیٹیوں کو چادر اپنی بیٹیوں کو ادب کی چادر اوڑھا کر، اے باپ تو ہاتھ جوڑ کر بول اپنی بیٹی سے، اے میری بچی تجھ سے میری عزت جڑی ہوئی ہے، تجھ سے خاندان کی عزت جڑی ہے، تجھ سے سماج کی عزت، تجھ سے اسلام کی عزت جڑی ہے. صرف تیری نظر بہکے گی تو تیری نظر نہیں بلکہ انگلیاں تیرے باپ پر بھی اٹھے گی، سماج پر بھی اٹھے گی، اسلام پر بھی اٹھے گی. نہیں نہیں اے بیٹا، تو معمولی بچی نہیں ہے، تو مسلمان کی بیٹی ہے. اللہ نے تجھے شرف یہ عطا فرمایا ہے کہ تو ہیرا ہے. ہیرے کے اوپر ہلکی سی ٹاچ لگ جائے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. ہیرا اگر پردے میں رہے گا تو خدا کی قسم وہ اپنی چمک کو محفوظ رکھے گا، اور جس کی چمک محفوظ رہے گی اس کے پیٹ سے جو ہیرا پیدا ہوگا وہ چمک والا پیدا ہوگا. جو مسلمانوں کی بیٹیاں اپنی آبرو کا خیال رکھے گی، اپنی عزت کا خیال رکھے گی، جو مسلمانوں کی بیٹیاں پردے اور حجاب کا خیال رکھے گی، جو مسلمانوں کی بیٹیاں شرم و غیرت کا خیال رکھے گی، اللہ کی قسم آج وقت اور حالات ہمیں یہی بتاتے، یہی سکھاتے ہیں. خالی غوث پاک کو سن کر گھر چلے جانا مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ مولانا حیدر بول رہے تھے کہ حضرت عبداللہ سومئی نے کیا کہا؟ لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے. بتاؤ یار، رشتہ کرنے سے پہلے کوئی باپ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میری بیٹی لنگڑی ہے. ہوتی بھی ہے تو نہیں بتایا جاتا ہے، ہوتی بھی ہے تو نہیں بتایا جاتا. کیسا نرالا باپ ہے، انوکھا باپ ہے جو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے کہتا ہے لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے. اور شادی کے بعد جب وہی حضرت ابو صالح کمرے کے اندر جاتے ہیں، ان کی بھی شرافت دیکھو، ان کی بھی طہارت دیکھ. آج مسلمان کا بیٹا مسلمان کی بیٹی پر گندی نظریں ڈالتا ہے، گلیوں میں کھڑے ہو کر آج کسی کی عزت کو فون پر باتیں کر رہا ہے، وحشیانہ باتیں، عیاشیانہ باتیں کسی کی بیٹی پر معاذ اللہ صدمہ اللہ. اور نظریں ڈالنے والے، اگر تو اندھیرے میں رہ کر چھپ کر بھی کسی کی بیٹی سے عشق لڑا رہا ہے تو یاد رکھنا گھر میں تیری بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی. یہ قرض ہے، اگر تو کہیں اور کرے گا تو وہ قرضہ تیرے گھر سے اتارا جائے گا، قرضہ تیرے گھر سے اتارا جائے گا. تو کسی کی بہن پر گندی نظریں کبے کی طرح ڈالے گا تو تیری بہن بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، تیری بہنوں پر بھی نظر ڈالی جائے گی، تیرے گھر کی بیٹیوں پر بھی گندی نظریں ڈالی جائے گی. اگر اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے تو نظریں اسلام والی کر، نظریں شرم و حیا والی کر، وقار اسلام کا لا، تو پھر دیکھ تجھے نیند میں بھی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو دوسروں کی بیٹیوں کی حفاظت کرے گا تو رحمت خدا بندی تیرے گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت میں رہے گی، تیرے گھر کی عورتیں بھی عزت کی حفاظت میں رہے گی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوان
ہمارا بگڑتا چلا جا رہا ہے، عیاشیوں کی طرف جا رہا ہے، شادیوں کے موقع پر راتی جوگے کے نام پر شراب کی بوتلیں اڑ رہی ہے، اور باراتوں کے اندر ماشاء اللہ نکلی بوتلیں لڑا کر یہ نوٹنکیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کو تم نے کیوں نہیں بتایا کہ تم کس غوث اعظم کے دیوانے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں دامن کس بزرگ کا ہے؟ اعلیٰ حضرت اس بات پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بھلے ہیں میرے سرکاروں کے امام احمد رضا اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں احمد رضا تیرا مقدر تو دے، تیری قسمت تو دے کہ تیرے ہاتھ میں کس کا دامن ہے، تو کیسے دامن سے وابستہ ہے۔ اللہ اکبر، اے لوگوں دنیا میں خیال تم رکھ لو تھوڑا سا کہ ہم کس کے دامن سے وابستہ ہیں، دنیا میں خیال رکھنا تمہارا کام ہے، اور قیامت کے دن خیال رکھنا ان کا کام ہے۔ بے شک قیامت کے دن خیال رکھنا ان کا کام ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں تو صحیح سرکار غوث اعظم کا مشن کیا تھا۔ حضور غوث اعظم کا مشن یہ نہیں تھا کہ خالی لوگوں کو ادھر ادھر گھمایا جائے، پھرایا جائے، سال میں ایک مرتبہ جگایا جائے، سال میں ایک مرتبہ نہیں۔ غوث اعظم کا مشن یہ تھا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ خدا پر لانا، بے علم سینوں کو علم سے منور کرنا، جن پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نہ ہو انہیں بارگاہ خدا بندی کے اندر جھکا دینا، یہ غوث اعظم کا مشن تھا۔ اللہ اکبر، اب آپ بتاؤ مجھے، آپ کے محلے میں مدرسہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے ذمہ داری سے بھیجا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، بچے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بچے نالیوں کے پاس میں کھڑے ہو کر کھیل رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جاگو مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ، صرف ایک رات کے مسلمان نہ بنو بلکہ مسلمان خود بھی ایسے بنو، اپنی نسلوں کو بھی ایسا بناؤ کہ ایک رات نہیں ہر رات تیری نسلیں بستر پر سونے سے پہلے کہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ بیدار ہو جاؤ، چاہے وہ اسلام نگر ہو، چاہے وہ بھورا کالونی ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی کالونی ہو، ایک رات کا مسلمان نہ بن، ایک رات کا قادری نہ بن، ایک رات کا چشتی نہ بن، اگر بننا ہے تو آخری سانس تک کا قادری بن، تاکہ تیری قادریت کی لاج دنیا میں بھی رکھ لی جائے اور تیری قادریت کی لاج قبر اور حشر میں بھی رکھ لی جائے۔ قادریت کی لاج دنیا میں بھی رکھ لی جائے، قبر اور حشر میں بھی رکھ لی جائے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، ایک رات کا ہی ہمیں بننا خالی پسند آیا کرتا ہے۔ نہیں حضور کے دیوانوں، اللہ اکبر، مدرسہ ہے، مدرسے کو آباد کرو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں یہاں آیا اور مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ مسجد کی بھی تیاریاں ہو رہی ہے۔ ایسا اس قوم کے بھروسے تو آپ بنوائی نہیں۔ سبحان اللہ، ان کے منہ پر سبحان اللہ ہی نہیں آیا ہے۔ سبحان اللہ، ارے نام آتے ہی طرف جانا چاہیے تھا، خوشی کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے تھا، اور قوم کا بچہ بچہ کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہاں جو خدا کے لیے خدا کے گھر کے لیے کھڑا ہوگا اس سے ہم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ بستی میں ہمارا گھر تو ہو گیا، ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے خدا کا گھر بھی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے گھروں میں برکتیں کس کے صدقے میں ہوں گی؟ ہمارے گھروں پر رحمتیں کس کے صدقے میں برسے گی؟ ہمارے گھروں تک اذانیں آئے گی تو بلائیں دور ہو جائے گی، ہمارے بچے نمازی بنیں گے، ہمارے یہاں جو بوڑھے ادھر ادھر بزرگ بیٹھے رہتے ہیں، جوان ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، مسجد بنے گی تو کم سے کم خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جائیں گے، اس سجدوں کی برکتیں خدا کے گھر سے تیرے گھر تک ہو جائے گی، نور کا ایک تار بند جائے گا اور پھر نور کی برکت تیرے گھر پر بھی برسنے لگ جائے گی۔ جب گھر کا ماحول سدھر جائے گا تو گھر میں عورتیں نماز پڑھے گی، مرد مسجد میں نماز پڑھیں گے، پھر گلی گلی بولے گی کہ میں قادری ہوں۔ قادریت کا ماحول دیکھنا ہے تو ہمارے گھروں میں اور ہماری گلیوں میں آ کر دیکھو۔ قادریت کا اگر ماحول دیکھنا ہو
تو ہمارے گھروں میں اور گلیوں میں آ کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا قادریت کسے کہتے ہیں، چشتی کسے کہتے ہیں، نقش بندی کسے کہتے ہیں، سہر وردی کسے کہتے ہیں۔ اے غلامان مصطفیٰ، ہم اس غوث اعظم کے دیوانے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ فرماتے 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت، 3 سال تک غالباً 3 سال تک غالباً جنگلوں کے پتے کھا کھا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ، جنگلوں کے پتے کھا کھا کر، ہم گھی کا چوریا کھا کر بھی ہمیں نماز یاد نہیں آ رہی۔ ہائے ہائے ہائے۔ تھالیاں چٹ ہو رہی ہے، سیری کی، بریانی کی، حلوے کی، پلاؤ کی، اس کی اس کی، اگر تھوڑا سا نمک کم ہو جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، مرچی تیز ہو جائے تو تھالی پھینک دیتے ہیں۔ مزاج کے مطابق اگر تھوڑا سا کھانا اچھا نہ ملے، کسی کے گھر پہ جاتے ہو دعوت میں، اور اگر تھوڑی سی پوڑی بھی کچی ہو جائے تو گھر سے، اس کھانے والے گھر سے لے کر اپنے گھر تک یہی باتیں کرتے آتے ہیں، کیا دھول اڑا دی وہ تو پھر گھر تو پوری کچی، آلو ہی کچا پڑیا ویرٹ ہے، یہ کچا تھا، وہ کچا تھا، یہ مرچی تھی، وہ نمک کم تھا، یہ اچھا نہیں تھا، وہ اچھا نہیں تھا۔ اگر مزاج کے مطابق آپ کو تھوڑا بہت ایک دن کھانا نہ ملے تو آپ کا موڈ خراب ہو جایا کرتا ہے۔ ہم نفس کے کیسے غلام ہو گئے یار، نفس کے کتنے بڑے غلام ہو گئے کہ ایک دن اگر مزاج کے مطابق کھانا نہ ملے تو ہمارا موڈ خراب ہو جایا کرتا ہے۔ سلام تو بول اس غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے 3 سال تک پتے کھا کر اللہ اکبر اپنی نفس کشی کی ہو اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا ہو، مجاہدے پر مجاہدہ، مجاہدے پر مجاہدہ، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے، جس کی تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو، جس کی نمازیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جسے بچپن میں رب نے ولایت کا تاج عطا فرمایا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، مسلمان دیکھ تو صحیح جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو کہ ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر دیا کرتا ہو، وہ غوث اعظم۔ اللہ اللہ، جس کی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہوئی ہو۔ سنو سنو، وہ غوث پاک ہماری طرح کسی محفل میں بیٹھ کر مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے، صرف جوکس اور چٹکلوں کی طرف غور نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہی غوث اعظم مکہ شریف میں جب جاتے ہیں تو کعبے کے غلاف کو اپنے سر پر ڈال کر کہتے ہیں، اے مولا، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا۔ 3 سال تک پتے کھا کر جنگل میں اللہ کو راضی کرنے والے، 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنے والے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے، کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں، مولا، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار تیرے دربار میں کھڑا ہے مولا، معاف کرتے مولا۔ اے خطاؤں کو معاف کرنے والے کریم، اے غلطیوں کو درگزر کرنے والے رحمان، اے رحیم، اے ستار العیوب، اے غفار الذنوب، تیرے عبد القادر کو معاف کرتے مولا۔ اور آج ہم جن کی نمازوں کا پتہ نہیں ہو، اللہ اکبر، جن کی سنتوں کی ادائیگی کا پتہ نہ ہو، جنہیں کلمہ پڑھنے تک کا شعور نہ ہو، آج وہ روتے ہوئے، وہ ہنستے ہوئے سو جاتے ہیں، ہنستے ہوئے اٹھ جاتے ہیں۔ نہ نمازوں کا شعور آیا ہے ہمیں، قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں آیا، حرام اور حلال کی تمیز ہمارے اندر نہ رہی۔ اللہ اکبر، صرف روپیہ آنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی رستے سے آتا ہو، چاہے وہ حرام کے ذریعے سے آتا ہو یا ناجائز کے ذریعے سے آتا ہو۔ اللہ اکبر، اے مسلمان ذرا بتا تو صحیح، ارے تو کس عبد القادر جیلانی کے دامن سے وابستہ ہونے کی باتیں کرتا ہے؟ میرا خوف تو اتنا سخت ہے کہ اگر وہ کسی ولی کہلانے والے کو اگر کعبے کی سمت کلی کرتا ہوا دیکھ لے تو مڑ جائے اور یہ کہے کہ یہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کیوں سرکار؟ کہ جسے کعبے کا ادب نہ آئے
وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے جو آپ کا سمتے کعبہ کا ادب نہ کرنے کی بنا پر ملاقات کرنے نہ چاہے، سنو وہ ہم سے اور آپ سے کب ملیں گے؟ ہم نے نہ کبھی کعبے کا احترام کیا ہے، نہ ہم نے کبھی کعبے کی سمت کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نمازیں پڑھی ہے۔ اللہ اللہ، بتاؤ مسلمانوں ہم نے کیا کیا ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے کل غوث اعظم قیامت کے دن ہمیں آواز دے کر کہے کہ قادری تھا؟ کیا کیا ہم نے؟ ہے کوئی عمل ایسا دکھانے کے قابل؟ بتاؤ، اگر نہیں بتا سکتے تو اپنے گریبان میں جھانک کر خود سوچو۔ یہ ہنسنے کا معاملہ نہیں ہے، بہت ہنس لیا، بہت ہنس لیا۔ میں قوم کے جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے گلیوں پر، چوراہوں پر، چبوتروں پر، کیرم بورڈ کے اڈوں پر، سڑک کے چوراہوں پر تم نے بہت زندگیاں گزار دی۔ اگر تمہیں اللہ توفیق دے تو اب آجا دین کی طرف، آجا دین کی طرف۔ تیرے محلے میں جمعے کو اجتماع ہوتا ہے، کسی کو بلانے کے لیے انتظار مت کر، بلکہ خود چلا جا۔ اور اگر کوئی تجھ سے کہے کہ تجھے تو کسی نے بلایا ہی نہیں تو کہہ دینا مجھے آخرت کی فکر میری خود کو ہے، میں خود آ گیا تاکہ میری آخرت سمجھ جائے اور مجھے دین کا علم آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ اکڑو کھا مت بن، اکڑو کھا مت بن کہ مجھے بلایا ہی نہیں، میں کیسے چلا جاؤں؟ میرے فون پر میسج نہیں آیا، میں کیسے چلا جاؤں؟ یہ تو فلاں کا کام ہے، وہ 4 چھوڑے ہیں جو کرتے، وہ 5 چھوڑے ہیں جو کرتے۔ ارے دین کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ 4 کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں، اچھا ہے، ان کا احسان ہے۔ اگر تو بھی چاہتا ہے تو جڑ جا ان کے ساتھ، جڑ جا ان کے ساتھ۔ مومن کی ریل ہے، مومن کی ریل ہے، یہ چل رہی ہے۔ تجھے بھی اگر سوار ہونا ہے تو ٹکٹ کٹا اور بیٹھ جا، ٹکٹ کٹا اور بیٹھ جا، آنکھ بند کر کے بیٹھ جا۔ پھر پوچھتا رہے گا کون سا اسٹیشن آیا ہے، پتا چلتا رہے گا ابھی یہاں صوفی حمید الدین ناگوری والا اسٹیشن آیا ہے، ابھی تو قطب الدین بختیار کاکی والا اسٹیشن آیا ہے، ابھی تو علاؤ الدین صابر کلیری والا اسٹیشن آیا ہے، ابھی تو نظام الدین والا اسٹیشن آیا ہے، ابھی تو معین الدین چشتی والا اسٹیشن آیا ہے۔ آنکھ بند کر لے، اب سرکار بغداد والا اسٹیشن آ رہا ہے۔ تبلیغ دین کی طرف آ۔ جوان اگر کامیابی چاہتا ہے، گھر میں رونقیں چاہتا ہے، رزق میں برکتیں چاہتا ہے، بدن میں تندرستی چاہتا ہے، سماج میں رونقیں چاہتا ہے تو خود بھی آ، دوسروں کو بھی لے کر آ۔ اگر تو کسی کو لے کر آیا اور تیرے لے کر آنے سے کسی کی مقدر کا ستارہ چمک گیا تو اس کا بھی بیڑا پار ہے اور تیرا بھی بیڑا پار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہنے کے لیے باتیں بہت ہیں، رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی، اور میں بولتا رہوں گا لیکن نہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ بولا میرے بھائیوں نے بھی بہت بولا ہے، میں نے بھی کمی نہیں رکھی۔ مزہ جب ہے، مزہ جب ہے کہ آئندہ سال 11ویں کا پروگرام ہو تو خبر یہ نہ ملے کہ مسجد کی تیاری چل رہی ہے، خبر یہ ملے کہ الحمدللہ مسجد کا کام چل رہا ہے، یہ ملے کہ مسجد کا کام چل رہا ہے۔ تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دیں، مشن غوث اعظم کی طرف دھیان دیں۔ ہم اس غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے آپ کو سچا قادری بنا لیں، سچا سنی بنا لیں، سچا سنی بنا لیں،
تو بشارتیں تو اتنی ہیں صاحب کہ میرے غوث پاک کہتے ہیں مریدی بالمشرق انا بالمغرب. بے شک میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے الوا تیرا.